السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بھائیو اور بہنوں، آج آپ کی خدمت میں آب زمزم کے تعلق سے کچھ معلومات کا خزانہ لے کر کے حاضر ہوا۔ آب زمزم کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، زمزم کا پانی اس کی تاریخ کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس مجلس میں مختصر انداز میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ حج کا مہینہ ہے، دنیا کے کونے کونے سے مسلمانان عالم مکۃ المکرمہ کے اندر جمع ہو رہے ہیں، اکٹھا ہو رہے ہیں۔ ذی الحجہ کی آج تیسری تاریخ ہے، 1444 ہجری ہے۔ تو اسی مناسبت سے میں نے مناسب سمجھا کہ آب زمزم کے تعلق سے کچھ میسج، کچھ پیغامات آپ کی خدمت میں پہنچاتا چلوں، تاکہ آپ جب تک مکۃ المکرمہ میں رہیں، مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رہیں، اس مبارک پانی سے فائدہ اٹھاتے رہیں، اس کے فائدے سے مستفید ہیں۔ آب زمزم، اس میں کوئی شک نہیں کہ سبھی پانیوں کا سردار ہے، اور سب سے زیادہ شرف اور قدر کا بھی یہی آب زمزم حامل ہے۔ عزیزان گرامی، پانی خواہ کسی بھی نوعیت کا ہو، وہ اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پانی سے زندہ رکھا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، جس سے تمام جاندار سیراب ہوتے ہیں، اور ان کی زندگی کا دار و مدار بھی اسی پانی پہ موقوف ہے۔ لیکن آب زمزم، اس کی شان کچھ الگ ہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے نہ صرف یہ کہ پیاس بجھتی ہے یا پیاس بجھائی جاتی ہے، بلکہ بے شمار بیماریوں سے اس پانی کے اندر شفا بھی ہوتی ہے، اور یہ پانی بطور غذا بھی استعمال ہوتا ہے۔ دوستو اور بھائیوں اور بہنوں، زمزم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے پیارے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے نکالا ہوا بابرکت پانی ہے۔ اس پانی میں کتنی رحمتیں اور برکت پوشیدہ ہیں، اس کا تذکرہ احادیث اور آثار صحابہ سے ہمیں ملتا ہے، مختصراً آپ کی خدمت میں ہم رکھتے ہیں۔ آب زمزم کا مقام اور اس کا مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس سے مرفوع روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم، اس روئے زمین پر سب سے بہترین پانی جو ہے وہ آب زمزم ہے۔ آب زمزم، زمزم کا پانی سلسلۃ الحدیث صحیح ہے۔ آب زمزم کا فائدہ کیا ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ سے پوچھتے ہیں، اور اس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماء زمزم لما شرب لہ، جس نیک مقصد کے لیے آب زمزم پیا جائے، وہ مقصد اسی سے پورا ہو جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے۔ عبداللہ ابن مبارک کے جذبات آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، محدث عظیم کبیر ہیں یہ۔ سعید ابن سعید بیان کرتے ہیں کہ میں نے جناب عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کو دیکھا کہ وہ آب زمزم کے کنویں پر آئے اور برتن بھر کر قبلہ رخ ہوئے، اور پھر فرمانے لگے، اے اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماء زمزم لما شرب لہ وَهُوَ ذَا أَشْرَبُ هَذَا لِعَطْشِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، زمزم کا پانی تیرے نبی نے فرمایا جس مقصد کے لیے پیا جائے اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، اور آج میں اس مقصد کے لیے پانی زمزم کا پی رہا ہوں تاکہ قیامت کے دن کی پیاس سے میں محفوظ رہوں۔ یہ عبداللہ ابن مبارک محدث کبیر کا یہ بیان ہے، شعب الایمان کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اور حضرت امام حمیدی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سفیان ابن عیینہ جو بہت زبردست محدث ہے، کہنے لگے ہم ان کی خدمت میں حاضر تھے، انہوں نے ہم سے زمزم کی فضیلت میں یہ ایک حدیث بیان کی، یہی حدیث کہ ماء زمزم لما شرب لہ، کہ ماء زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے اس کے لیے وہ کافی ہوتا ہے، جس نیک مقصد کے لیے پیا وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث سن کر مجلس میں سے ایک آدمی اٹھ کر گیا اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا، اور حضرت سفیان ان سے کہنے لگا، یا ابا محمد لیس الحدیث بصحیح الذی حدثنا به فی زمزم انہ لما شرب لہ، کہ ابو محمد، آپ نے جو حدیث بیان کی ہے زمزم کے پانی کو جس مقصد سے پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے، یہ حدیث آپ ہی نے بیان کی ہے، کیا یہ حدیث صحیح نہیں ہے؟ تو سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے فرمایا، ہاں یہ حدیث بالکل حدیث صحیح ہے۔ تو اس آدمی نے کہا، انی قد شربت الآن دلوا من زمزم علی ان تحدثنی بمئت حدیث۔ اللہ اکبر، یہ حدیث کی محبت دیکھیں۔ کہتے ہیں سفیان بن عیینہ نے جب یہ کہا ہاں یہ حدیث صحیح ہے، تو اس آدمی نے کہا
کہ ابھی میں زمزم کا ایک ڈول، پورا ڈول پی کر کے آ رہا ہوں، اور میں نے یہ نیت کی تھی پیتے وقت کہ آپ مجھے 100 حدیثیں بیان کر کے سنائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن میرا یہ مقصد تو ابھی تک پورا نہیں ہوا، میں نے یہ تو نیت کی تھی، اللہ سے یہ دعا کی تھی۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں بیٹھو بیٹھو بیٹھو، میں تمہاری مراد پوری کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے اسی وقت 100 حدیثیں بیان کر دیں، اور وہ آدمی خوش ہو کر کے روانہ ہو گیا۔ الازکیہ ابن جوزی کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ عزیزان گرامی، آب زمزم میں شفا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مرفوعاً یہ حدیث مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر بہترین پانی آب زمزم ہے، اس میں کھانے کی قوت اور بیماری سے شفا ہے۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ للالبانی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آب زمزم سے بخار کا علاج بھی ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ان الحمى من فیح جہنم فابردوها بماء زمزم، کہ بخار کی شدت جو ہوتی ہے وہ جہنم کی گرمی کی وجہ سے ہے، اسے زمزم کے پانی سے ٹھنڈا کرو، اسے زمزم کے پانی سے ٹھنڈا کرو۔ یہ حدیث مسند احمد کی۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ کا ذاتی تجربہ، امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر مکہ مکرمہ میں ایک ایسا وقت بھی آیا جب میں بیمار پڑا تو نہ کوئی ڈاکٹر تھا، نہ کوئی حکیم تھا، نہ کوئی طبیب میسر آیا، نہ کوئی دوا، تو میں سورہ فاتحہ کے ساتھ اپنا علاج کرتا تھا۔ میں زمزم کا ایک گھونٹ لیتا اور اس پر کئی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتا اور پھر اسے پی لیتا۔ مجھے اس کے ذریعے سے مکمل صحت حاصل ہو گئی۔ پھر میرا یہ معمول بن گیا کہ میں بہت ساری بیماریوں اور تکلیفوں میں اسی سورہ فاتحہ اور آب زمزم یعنی زمزم کے پانی پر اعتماد کیا کرتا تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے انتہائی فائدہ اس سے حاصل ہوتا تھا۔ طب نبوی ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ اپنا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اور اس سلسلے میں بہت سارے لوگوں کے تجربے ہیں، میں کس کس کا نام لوں؟ بہرحال تو اب زمزم کا جو پانی ہے وہ غذا کی بحیثیت غذا بھی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ کننا نسمیہا شباعہ، یعنی زمزم، وکننا نجدہا نعم العون علی العیالی، ہم زمزم کو شباعہ یعنی پیٹ بھرنے والا پانی کا نام دیتے تھے، یاد کرتے تھے، شباعہ کہتے تھے زمزم کو، شباعہ پیٹ بھرنے والا کہتے تھے، اور اہل و عیال کی غذائی ضرورت کو پورا کرنے والا اس کو سمجھتے تھے، اور یہ ہمارے لیے بہت مددگار ثابت ہوتا تھا۔ صحیح ترغیب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہونے کے لیے مکہ آئے، 30 دن تک آب زمزم پر انہوں نے گزارا کیا۔ آئیے میں آپ کو ان کا ایک حسین واقعہ انہی کی زبانی پیش کرتا ہوں، حدیثوں کے اندر آتا ہے۔ بیان کرتے ہیں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں جب مکہ آیا تو ایک شخص سے پوچھا کہ وہ شخص کہاں ہے جس کو تم لوگ صابی کہتے ہو، صابی یعنی بے دین کہتے ہو؟ اس نے میری طرف اشارہ کیا اور کہا یہ صابی ہے، یہ صابی ہے۔ جب تو صابی کا پوچھتا ہے، یہ سن کر تمام مکے کے لوگ وادی میں جو تھے ڈھیلے اور ہڈیاں لے کر مجھ پر انہوں نے حملہ کر دیا، یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو کر کے گر پڑا۔ اللہ اکبر۔ صابی، اس کو جو اللہ کی طرف آ جاتا تھا اس کو لوگ صابی کہتے تھے، یعنی بے دین۔ جیسے آج کے ہمارے اس زمانے میں بہت سارے لوگ جو قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں، شرک اور بدعات سے توبہ کر کے اللہ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مخمور ہو کر کے، معمور ہو کر کے اپنے حدیث رسول پر عمل کرتے ہیں، سنت رسول کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، انہیں آج کے دور میں وہابی کہا جاتا ہے، اور وہابی کا مطلب ان کے یہاں بے دین ہوتا ہے، حالانکہ یہ بیوقوف ہیں۔ وہابی اللہ والا اس کا معنی ہوتا ہے، لیکن اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اور آج کل بھی جیسے ہمارے ملکوں کے اندر بھی آج کل یہ بددین جو ہیں، بدعتی مشرک قسم کے لوگ، یہ وہابی کہہ کر کے مسجدیں گرا دیتے ہیں، وہ وہابی کہہ کر کے مسجد ان کے خلاف جو ہے کیس دائر کر دیتے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ ایسے ہی اس زمانے میں جب کوئی دین حقیقی پہ آتا تھا تو وہاں کے بدعتی مشرک اس کو کیا کہتے تھے؟ صابی۔ کہتے ہیں میرے اوپر حملہ آور ہو گئے سارے کے سارے، پتھروں سے اور ہڈیوں سے مجھے مار مار کے بے ہوش کر، اور میں گر پڑا۔ جب میں ہوش میں آیا تو اٹھا تو دیکھتا ہوں کہ میرا بدن پورا لال بت بنا ہوا ہے، سر سے پیر تک خون ہی خون ہے۔ پھر میں زمزم کے کنویں کے پاس آیا اور میں نے سب خون کو دھویا، نہایا اور زمزم کا پانی پیا۔ تو بیان کرتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے، میں وہاں 30 راتیں یا 30 دن تک
وہیں ٹھہرا رہا مکے کعبے میں، اور میرے پاس سوائے زمزم کے نہ کوئی کھانا تھا نہ کوئی پانی تھا۔ جب بھوک لگتی تو میں اسی پانی کو پیٹ بھر کے پی لیتا۔ پھر میں موٹا ہو گیا، یہاں تک کہ میرے پیٹ کی بٹیں موٹاپے کی وجہ سے جھک گئی، اور میں نے اپنے کلیجے میں بھوک کی توانائی ہرگز کبھی پائی ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہاں تک کہ حجر اسود کو بوسہ دیا اور اپنے ساتھی کے ساتھ طواف کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نماز پڑھی۔ اپنے ساتھی سے ہی مراد یعنی حضرت ابوبکر صدیق، اور نماز پڑھی۔ جب نماز پڑھ چکے تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پہلے میں نے ہی سلام کی سنت ادا کی اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیک ورحمۃ اللہ۔ پھر پوچھا تو کون ہے؟ تو میں نے کہا میں قبیلہ غفار کا ایک شخص ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ جھکایا، اپنی انگلیاں پیشانی پہ رکھی جیسے کوئی ذکر کرتا ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا شاید آپ کو میری یہ بات بری لگی کہ میں قبیلہ غفار کا ہوں، چنانچہ میں آپ کا ہاتھ پکڑنے کے لیے جب لپکا تو آپ کے ساتھی یعنی سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مجھ سے زیادہ آپ کا حال جانتے تھے، مجھے انہوں نے روک دیا۔ پھر کہتے ہیں کہ آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا تو یہاں کب آیا؟ تو میں نے عرض کیا کہ میں یہاں 30 رات یا دن ہو گیا ہے میں یہیں پہ پڑا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہیں کھانا پانی کون دیتا ہے؟ میں نے کہا کھانا وغیرہ کچھ نہیں، یہ سوائے زمزم کے پانی کے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں یہی پی پی کر کے موٹا اور تندرست ہو گیا ہوں، میرے پیٹ کے اندر بٹ پڑ گئے اور میں اپنے کلیجے میں بھوک کی کمزوری بھی نہیں پاتا ہوں، میں ایک دم خوش ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا مبارکۃ انہا طعام طعم، زمزم کا پانی برکت والا ہے، اور زمزم کا پانی کھانا بھی ہے اور کھانے کی طرح پیٹ بھی بھرتا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ دوستو اور بھائیو، ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ واخبرنی انہ ربما بقی علیہ 40 یوما وکان لہ قوہ الی آخر روایہ۔ کہتے ہیں کہ مجھے ایک آدمی نے بتایا کہ کبھی کبھی وہ 40 دن تک آب زمزم پر گزارا کرتا تھا، کچھ کھانے پینے کے لیے دوسری چیزیں نہیں تھی، پھر بھی اس میں اتنی طاقت ہوتی کہ وہ الحمدللہ اپنے بیوی سے بستری کرتا، روزے رکھتا اور کئی مرتبہ طواف بھی کرتا تھا۔ زاد المعاد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو یہ افادیت ہے آب زمزم کی۔ حاجیوں، بہنوں، بھائیوں جو حج کرنے آئے ہو، اس کے فائدے یہ ہیں۔ اس کے طواف کے بعد سر پر آب زمزم کو ڈالنا یہ بھی سنت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا، ثم ذهب الى زمزم فشرب منها وصب على راسه، پھر آپ نے زمزم طواف کرنے کے بعد آپ آب زمزم کی طرف گئے، کنویں کی طرف، اور وہاں سے پانی پیا اور اپنے سر مبارک کے اوپر بھی پانی کو ڈالا۔ یہ مسند احمد کی روایت۔ اسی طرح آب زمزم کو پلانے کے لیے صحابیوں کا، اصحاب رسول کا جو جذبہ تھا وہ بھی آپ سماعت فرمائیں کہ ان العباس ابن عبد المطلب استاذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبیت بمکہ لیالی منى من اجل سقائته فاذن له۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ وہ زمزم کا پانی حاجیوں کو پلانے کے لیے مینا کی راتیں مکہ میں گزار لیں۔ اجازت لی کہ مینا میں تو گزارنا ہے، لیکن حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے کنواں سے کھینچنے کے لیے آدمی کی ضرورت ہے، تو میں جا کے وہاں رات گزاروں، تو آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ یہ صحیح مسلم کے لیے، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اور پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ڈول کھینچنے کی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کہتے ہیں کہ ہم لوگ کنویں سے پانی کھینچ رہے تھے اور کام کر رہے تھے، تو آپ نے مجھے دیکھا، ہمیں دیکھا اور فرمایا اعملوا اعملوا فإنکم علی عمل صالح، ثم قال لولا ان تغلبوا لولا ان تغلبوا لنزلت حتى اضع الحبل على هذه یعنی عاتقه واشار الى عاتقه۔ کام کرتے جاؤ، کام کرتے جاؤ، اچھے کام پر لگے رہو، لگے ہوئے ہو، کام کرو، یعنی پانی کھینچ کھینچ کر کے حاجیوں کو پلاؤ۔ پھر فرمایا اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ آئندہ لوگ تمہیں پریشان کر دیں گے تو میں بھی اترتا اور رسی اپنے اس پر رکھ لیتے، یعنی اپنے کندھے پہ رکھ کر کے، شان مبارک پر رکھ کر کے اس کو کھینچتا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ عزیزان گرامی، عبداللہ آب زمزم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک بھی معراج کی رات، پہلے بھی اور معراج کی رات بھی دھویا گیا تھا۔ سیدنا ابو ذر غفاری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکہ میں تھا تو میرے گھر کی چھت کھولی گئی، جبریل اترے، میرا سینہ پھاڑا، چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر سونے کا تشت لائے جو حکمت اور ایمان سے لبریز تھا، اسے میرے سینے میں اڈیل دیا، پھر اس کو جوڑ دیا، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے لے کر آسمان کی طرف
بلند ہوئے یعنی معراج کے لیے گئے، صحیح مسلم کی روایت۔ بعض اہل علم نے سینے کو آب زمزم سے دھونے کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ زمزم کے پانی سے اس لیے دھویا گیا کہ اس کے ساتھ ساتوں آسمانوں اور جنت و جہنم دیکھنے کی طاقت اور قوت اس پانی آب زمزم سے حاصل کر سکیں۔ اس لیے زمزم کی خصوصیت ہے کہ وہ دل کو طاقت بخشتا ہے اور خوف اور ڈر کو ختم کرتا ہے۔ اور اپنے ساتھ زمزم کے پانی کو لے جانا بھی مسنون ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود وہ زمزم کا پانی مدینہ لے جاتی تھیں، اور خود بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کانا یحملہ، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کا پانی مدینہ لے جایا کرتے تھے۔ سنن ترمذی کی یہ روایت ہے۔ تو آج حاجیوں کو بھی چاہیے کہ ڈبے زمزم کے ملتے ہیں، اپنے گھر لے جائیں، لوگوں کو پلائیں۔ اور زمزم کا پانی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور منافقوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ وہ زمزم کا پانی سیر ہو کر نہیں پیتے، منافقین تھوڑا سا پیتے ہیں بس، مومن وہ ہے جو سیر ہو کر کے یعنی بالکل پیے۔ اور زمزم کا پانی کھڑے ہو کر کے پینا یہ مستحب ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ثابت ہے کہ اسے جو ہے کیا کہتے ہیں کھڑے ہو کر پینا چاہیے، سے بخاری کی روایت ہے، البتہ بیٹھ کر بھی پیا جا سکتا ہے۔ اور زمزم کا پانی پینے کی دعا یہ ہے، حضرت اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زمزم کا پانی پیتے تھے تو فرماتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والا علم اور وسیع رزق یعنی بہت زیادہ روزی اور ہر بیماری سے شفا پانے کا سوال کرتا ہوں۔ دارقطنی کی روایت ہے۔ اور زمزم کا پانی پینے کے جو آداب ہیں ان میں جناب محمد بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس بیٹھا تھا کہ اتنے میں ان کے پاس ایک شخص آیا اور انہوں نے پوچھا تم کہاں سے آئے؟ اس نے کہا زمزم کے پاس سے۔ پوچھا تم نے اس سے زمزم کا پانی پیا جیسا پینا چاہیے؟ تو اس نے پوچھا کیسے پینا چاہیے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اذا شربت منها فاستقبل القبلة واذكر اسم الله وتنفس ثلاثا وتضلع منها فإذا فرغت فاحمد الله عز وجل۔ سنن ابن ماجہ کی روایت، جب تم زمزم کا پانی پیو تو خانے کعبے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو، بسم اللہ پڑھو اور 3 سانس میں پیو اور خوب پیٹ بھر کر کے پیو، پھر جب فارغ ہو جاؤ تو الحمدللہ کو اللہ کا شکر ادا کرو۔ عزیزان گرامی، یہ رہے فضائل اور یہ رہے فائدے۔ اب ایک آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ بر صغیر یعنی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور دوسرے ملکوں کے بھی بہت سارے حاجی صاحبان حج کی ادائیگی کے لیے جب آتے ہیں تو اپنے ملکوں سے کفن کا کپڑا بھی لے کر آتے ہیں اور اسے زمزم کے پانی سے دھوتے ہیں اور وصیت کرتے ہیں کہ ہم اسی کپڑے میں کفن ہمیں دیا جائے، واپس دھل کر کے اور سکھلا کر کے اس کو لے کے جاتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ زمزم کے پانی سے دھلا ہوا کفن ہے، جب اس میں لپیٹ کر کے ہمیں قبر میں دفن کیا جائے گا تو بخشش ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، یہ شیطانی وسوسہ ہے، اس چیز کی کوئی شرعی اصل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بدعقیدگی ہے۔ نہ اللہ نے فرمایا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمجھ رہے؟ اس لیے ایسی حرکتوں سے باز آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں اور یہ بدعت کر کے اپنے حج کو برباد نہ کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ زمین کے پانیوں میں مطلق طور پر سب سے افضل، سب سے اشرف پانی، بہترین پانی آب زمزم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بابرکت پانی کی قدر کرنے اور اسے دنیا اور آخرت کے منافع اور فائدے سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو آب زمزم پینے اور پلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم نافع اور وسیع رزق اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بیماری سے آب زمزم پینے کے بعد اسے شفا یابی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔